بسم اللہ الرحمن الرحیم یا علی علیہ السلام مدد۔ السلام علیکم۔ امام جنتری کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں انشاءاللہ اس کو وائس میں بھی لے کے آؤں گی، تو میں نے اپنا وعدہ پورا کر رہی ہوں۔ سب سے پہلے میں نے آپ کو شجرہ طیبہ معصومین علیہ السلام بتایا تھا پچھلی ویڈیو میں، ٹھیک ہے۔ اس کا لنک ڈسکرپشن میں دے دیا، اس کے علاوہ امام جنتری کا بھی لنک ڈسکرپشن میں آپ جا کے چیک کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آج ہم اس کا پیج نمبر 1 سٹارٹ کریں گے۔ اس پہ کیوٹس لکھا ہوا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان: حضرت ابو طالب علیہ السلام اصحاب کہف کی مانند ہیں، خدا ان کو دگنا اجر عطا فرمائے گا۔ دعائے برائے سلامت امام زمانہ علیہ السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے معبود، محافظ بن جا اپنے ولی حضرت حجت ابن الحسن علیہ السلام کا، تیری رحمت نازل ہو ان کے آبائے گرامی پر، اس لمحے میں اور ہر آنے والے لمحے میں بن جا ان کا مددگار، نگہدار، پیشوا، حامی اور رہنما اور نگہبان، یہاں تک کہ تو ان لوگوں کی چاہت سے اپنی زمین کی حکومت دے اور مدتوں اس پر برقرار رکھیں۔ یا اللہ، رحمت نازل فرما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور ان کے ظہور میں تاجیل عطا فرما۔ یہ امام مہدی علیہ السلام کے کچھ القاب ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ ہم آ جاتے ہیں پیج نمبر 2 پہ۔ انہوں نے اپنی کوئی ایڈورٹائزمنٹ کی ہوئی ہے، ہم پیج نمبر چلے جاتے ہیں 4 پہ، ٹھیک ہے۔ پیج نمبر 3 پہ انہوں نے بتایا ہوا ہے کہ کیا کیا ہے امام جنتری میں۔ پیج نمبر 4 پہ انہوں نے حمد اور نعت دی ہوئی ہے۔ حمد ہے نوازش علی شیخ کی۔ حمد ہے جسم اور روح سبھی تیرے اشارے پر ہے، ڈوبا جو عشق کے ساگر میں کنارے پر ہے، ہاتھ پاؤں تو بہت دنیا میں مارے ہم نے، ہنس کے کہتی ہے مگر زیز خسارے پر ہے، جس طرف دیکھتا ہوں جلوہ نما ہے تو ہی، نور کا دریا میری ناؤ بلا رہے ہیں، بلا رہے پر ہے، لاکھوں رنگوں میں نمایاں ہے مگر تیرا ہی رنگ، شان ہے تیرا ذکر سپارے پر، چاندنی پھیلی ہے ہر سو تو درخشاں ہے چاند، چال دنیا کی مگر پھر بھی ستارے پر ہے، راز در پردہ کو جانے لا شریک لا، کائنات آسی اس کے سہارے پر ہے۔ نعت بھی نوازش علی شیخ کی ہی ہے۔ عشق کے صادق ہو تو پھر دل میں سفر جاگتے ہیں، نائب خواب ہیں تا وقت سحر جاگتے ہیں، جذب اور شوق کا روشن ہے علاؤ دل میں، ذہن میں لا الہ الا اللہ کی تازہ ہنر جاگتے ہیں، شہروں میں گلیوں میں اور کوچہ و بازاروں میں ذکر لاہوت سے دیوار اور در جاگتے ہیں، جس کسی کو بھی عطا چاہیے تعزیز مدام، اس کے اعضائے بدن شام و سحر جاگتے ہیں، دل میں ہو سوخت نظر میں ہو تجلی کا سما، ان اداؤں سے فقط اہل نظر جاگتے ہیں، کچھ اداؤں سے حذر واز و ملا سے حذر، آسی در حال سفر عذر خطر جاگتے ہیں۔ یہ میں نے آپ کو بتا دیا، یہ حمد اور یہ نعت ہے، ٹھیک ہے، جو کہ نوازش علی شیخ نے لکھی ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پہ نیچے لکھا ہوا ہے منقبت ہے ان کی۔ منقبت میں انہوں نے لکھا ہوا ہے: تشنہ دہان کی فغاں عہد پیام تک گئی، باد سموم کربلا و کوفہ شام تک گئی، خطبہ تھا ایک اسیر کا نوکے سینہ پہ جو دیا، اس کی صدائے بازگشت ہر خاص و عام تک گئی، نازش مصطفیٰ سلام تیرے سفر کی شان پر، صبح و مساء کی ہر گھڑی سجدہ قیام تک گئی، جیسے ہوا کٹا سفر جیسے صحیح صعوبتیں، بند رسن کی داستاں میرے امام تک گئی، چن چن کے مارے تھے شکی برش ذوالفقار نے، ہر ایک عدو کی دشمنی حد حرام تک گئی، ہر ایک شہید نے امام کے لیے سر کٹا دیا،
روح بطول و مرتضیٰ ان کے سلام تک گئی. ٹھیک ہے، یہ ہمارا پیج نمبر جو 4 ہے یہ 4 ہے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں پیج نمبر 4 پہ انہوں نے دیا ہوا ہے امام سید محمد شیرازی کا قول ہے کہ ہر شخص کی پہچان اس کے عمل و کردار کے ذریعے ہوتی ہے، پاکیزہ کردار اپنانا چاہیے. یہ میں نے آپ کو بتا دیا. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ یہاں پہ یہ پیج نمبر 2 پہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، انسان کے اپنے ہاتھ ہی جرم کے مرتکب ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ میں آپ کو نیکسٹ پیج بتا دیتی ہوں، پیج نمبر 5. پیج نمبر 5 میں یہاں پہ ہمیں دی گئی ہے، قول دیا گیا آقائی شیرازی صاحب کا رحمۃ اللہ علیہ کا. وہ کہہ رہے ہیں کہ عالمی سطح پر فروغ اسلام کے لیے عملی اقدامات کرنا مسلمان حکمرانوں کا فریضہ ہے. یہ 12 امامیہ جنتری 2023 ہے. ٹھیک ہے، اور یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ جو بھی اپنے زمانے کے امام علیہ السلام کی معرفت حاصل کیے بغیر مر جائے وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے. بہار النواج سے یہ لیا گیا ہے. ٹھیک ہے، صفحہ نمبر 23. ایک شعر ہے یہاں پہ، کبھی یہ حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں. خداوندہ عالم کی بارگاہ اقدس میں نہایت عاجز و انکساری کے ساتھ عرض گزار ہیں کہ اس ادا کردہ توفیقات سے بقیت اللہ اور خیبر خدائی حضرت امام زمانہ علیہ السلام کے صادقانہ خدمت کا یہ قدم خیز ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مظہر مبارک میں خیر من الف خیر قرار دے اور اپنے اس منصور کی نصرت میں ناصر و مددگار رہے. اپنی مزجات بضاعت اور ناچیز تو ان و طاقت کے مطابق ہمارا یہ قدم 12 امامیہ جنتری مسلسل سال بہ سال اشاعت اس نظریے کے تحت ہے کہ اس طرح سے اپنے زمانے کے امام علیہ السلام کے مودت کا کچھ حق ادا ہو جائے. اگرچہ جس قدر بھی اس سلسلے میں ہم سعی و کوشش کریں پھر بھی نہایت اس نتیجے پہ پہنچیں گے حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. بہرحال سعی مقدور کے مطابق بقول شاعر آب دریا را اگر نتوان کشید ہم بقدر تشنگی باید چشید. اور جہاں تک قبولیت کا تعلق ہے تو ظاہر ہے کہ دروازے کرم پر معیار قبولیت کمیت نہیں بلکہ نیت اور کیفیت ہوا کرتی ہے. لہٰذا اگر جوہر اخلاص عطا ہو جائے تو عمل کی قلت قبولیت سے محرومیت کا باعث نہیں ہو سکتی، اور ان کی خود وسخا اور بخشش انسان کے لیے حوصلہ افزا ہوتی ہے. باکر ایمان کر رہا دشوار نیست. اس خدمت کی پیش نظریہ حدیث قابل ذکر ہے کہ معصوم علیہ السلام فرماتے ہیں من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتات الجاہلیات. یہ بھی بہار الانوار صفحہ نمبر 23. اس کا ترجمہ ہے یعنی جو بھی اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل کیے بغیر مر جائے وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے. لہٰذا اہل علم حضرات پر یہ فریضہ عائد ہوتا ہے کہ اولاً وہ خود اس عظیم معرفت کے حصول کے لیے بھرپور سعی و جد و جہد کریں، ثانیاً اس نور معرفت کو پھیلا کر انسانیت کی خدمت کریں. در حقیقت یہ معرفت ایسا انمول خزانہ ہے جو توحید و وحدانیت کی صحیح معرفت کی اساس ہے. اللہم غفرنی نفسک فإنک ان لم تعرفنی نفسک لم أعرف رسولک. اللہم عرفنی رسولک فإنک ان لم تعرفنی رسولک لم أعرف حجتک. اللہم عرفنی حجتک فإنک ان لم تعرفنی حجتک ضللت عن دینی. یہ بھی بہار الانوار صفحہ نمبر 53 سے لیا گیا ہے. امام اصل علیہ السلام پر عقیدہ رکھنا صرف شیعوں تک محدود نہیں بلکہ اہل تسنن کی اکثریت میں بھی اس عقیدے کے قائل ہیں.
اس کی واضح دلیل بہت سی ایسی کتابیں ہیں جو حضرت امام عصر علیہ السلام کے بارے میں اہل سنت علماء اور دانشوروں نے لکھی ہیں۔ لہٰذا آج کی سیاسی نظریات سے بھی فائدہ اٹھاتے ہوئے حضرت امام زمانہ علیہ السلام کی شخصیت، جو کہ شیعہ و اہل سنت کے درمیان ایک مشترک عقیدہ ہے، کہ اس کی مزید تقویت دیں۔ 12 امام جنتری بھی عدل کل مسئلہ، جہاں حضرت امام زمانہ علیہ السلام اور تشریف کے بارے میں مخصوص منابع اہل تشیع اور منان اہل تسنن پر مبتنی ہے، کیونکہ آج اسلام دشمن طاقتور نے اسلام اور امام زمانہ علیہ السلام کی شخصیت کو اپنے باطل اہداف کا نشانہ بنا رکھا ہے اور نظریہ امام زمانہ علیہ السلام کو خراب کرنے کے لیے بے بنیاد پروپیگنڈوں کی بچھاڑ کر رکھی ہے۔ عقیدہ محدودیت سے خائف ہو کر مسلمانوں اور مومنین کے ذہنوں میں شکوک و شبہات پیدا کرنے کے لیے باطل طاقتور کے درہم و دینار اور ڈالر حرکت میں آئے ہوئے ہیں۔ اس حوالے سے بالی ووڈ کی وہ فلمیں جو امام زمانہ علیہ السلام کے خلاف بنائی گئی ہیں، اس سازش کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ آج امریکہ اور اسرائیل خط مقدم پر اس نظریے کے خلاف تیزی کے ساتھ مخفیانہ اور اعلانیہ کام کر رہے ہیں۔ ایسی صورت میں ہر سچے مسلمان اور مومن کا فریضہ ہے کہ اپنی طاقت کے مطابق اس عقیدہ اور نظریہ کی حفاظت اور نظریے کے خلاف تیزی کے ساتھ مخفیانہ اور اعلانیہ کام کر رہے ہیں۔ ایسی صورت میں ہر سچے مسلمان کا فریضہ ہے کہ اپنی طاقت کے مطابق اس عقیدے اور نظریے کی حفاظت اور دفاع کے لیے کام کریں۔ اس ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے 21/12/2012 جب مایان کیلنڈر نے دنیا کے خاتمے کی خبر دی تھی، تو معرفت امام زمانہ علیہ السلام کی نیت سے ادنا سی کوشش کی گئی، جو آج بھی سال ہر سال جاری ہے، تاکہ ہماری نسلیں دشمنوں کی سازشوں سے محفوظ رہیں اور امام زمانہ علیہ السلام کی معرفت کریں۔ دعا گو، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور سبسکرائب لازمی کیجیے گا اور دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا۔ تھینک یو، جزاک اللہ، اللہ حافظ۔